میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، میں ان خلفاء کا دشمن نہیں ہوں، ذاتی میری کوئی لڑائی نہیں ان سے، میں بھی انکشاف الہی سے پہلے اسی طرح ان لوگوں سے محبت کرنے والا تھا جس طرح تم آج کرتے ہو. لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جو خلیفہ رابع صاحب نے یہ رویہ ظاہر کیا اپنی زندگی میں، کیا یہ ایک متقی انسان کا شیوہ تھا؟ دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے. سامعین کرام، ایک اور بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی وعدہ پورا نہ کیا ہو، کوئی الہی وعدہ ہو اور اس کو پورا نہ کیا ہو، تو اس وقت تک تو کسی خلیفہ کا اپنے لیے دعائیں کرنا یا کروانا جائز تھا. ہر احمدی اپنے لیے دعا کر سکتا تھا، خلیفہ بھی کر سکتا تھا اپنے لیے دعا کہ اللہ مجھے اس نعمت کا، اس فضل کا، اس رحمت کا مورد بنا دے، مستحق بنا دے. ٹھیک ہے، ابھی تک وہ الہی وعدہ پورا نہیں ہوا ہوگا، جب تک نہیں ہوا ہوگا اس وقت تک یہ دعا جائز تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں یہ الہامی وعدہ کسی احمدی یعنی خاکسار کے وجود میں پورا کر دیا تھا، تو پھر جھوٹ بول کر اور دعوے دار کو نظر انداز کر کے حضور علیہ السلام کی تحریر میں تحریف و تبدل کر کے اپنے لیے دعائیں کرنے اور کروانے کا کیا مطلب تھا؟ آپ خود سوچیں، کیا یہ متقی انسان تھے لوگ؟ کیا دیندار لوگ تھے یہ خدا کے بندے تھے؟ ان پر فرض بنتا تھا کہ یہ کام کرنے سے پہلے میرے دعوے میں مجھے جھٹلا کر دکھاتے میرے دلائل کو. اور میں تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب آپ کا والد مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے دعویٰ مسلموں میں جھوٹا تھا اور دلائل دیے. میں نے ان سے کہا تھا ابھی تک میری کتاب پڑھیں، میرے مضامین پڑھیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو جس ذکی غلام کی بشارت دی تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 13 الہام محمدی مریم پر نازل فرمائے تھے، مبشر الہام. اور وہ الہام جب ہم قرآن کریم میں روشنی میں ان کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود بطور جسمانی لڑکا محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق قطعی طور پر بتا دیا تھا وہ مسیح مبارک احمد ہوگا. مسیح مبارک احمد تو بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا مرزا صاحب صاحب کے گھر میں. تو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا مسلم موعود ہونے کا یا مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا یا مسیح مبارک احمد ہونے کا دعویٰ کس طرح سچا ہو سکتا ہے؟ قطعی طور پر کہ جھوٹا دعویٰ تھا. خلیفہ رابع صاحب کو احمدیوں سے اپنے متعلق دعائیں کروانے سے پہلے ان کی ذمہ داری تھی کہ دلائل سے میرے دعوے کو جھٹلاتے اور اپنے دعوے کو، اپنے باپ کے دعوے کو ثابت کرتے سچا. یا اگر وہ سمجھ گئے تھے کہ میرے باپ کا دعویٰ غلط تھا تو اس کا اعلان کرتے، یہ انصاف تھا، یہ دیانتداری ہوتی. لیکن انہوں نے نہ انصاف کیا، نہ دیانتداری سے کام لیا. اپنے باپ کے جھوٹے دعوے کا اعلان بھی نہیں کیا اور پھر میرے دعوے کو بھی ذریعہ دلائل نہیں توڑا اور توڑ بھی نہیں سکتا کوئی بھی. قیامت تک میں جماعت احمدیہ محمود سے تعلق رکھنے والے خلیفوں اور مولویوں اور عام جو لوگ ہیں محمودی حضرات، میں ان سے کہتا ہوں کہ قیامت تک تم میرے دعوے کو جھٹلا نہیں سکتے اور نہ تم مرزا بشیر الدین محمود احمد کو بطور مسلم موعود، پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ تھا. وہ تو ایک مطلب کہ اس نے کذب کی بیانی کی، جھوٹ بولا. ایسا ہی جھوٹ بول آگے اس کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ رابع صاحب بول رہا تھا کہ اگر میرے باپ نہیں تو تم مجھے کر لو. وہی باتیں ہیں نا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب، یہ احمدیت اور یہ پیشگوئی مسلم موعود ہماری جاگیر ہے، ہم جو چاہیں کریں، قبضہ ہمارا ہے جماعت پر، تو ہم جو چاہیں کریں، جس طرح مرضی تقسیم کریں. اگر میرا باپ نہیں تو میں ایسے ہی. تو ہم نے اپنے خاندان سے باہر اس پیشگوئی کو نہیں جانے دینا. یعنی یہ لوگ یہ خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کی حرکات، ان کی کرتوتیں بتا رہی تھیں کہ یہ خدا کے مقابل پر باغی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا سے انہوں نے لڑائی شروع کر رکھی ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے اس پیشگوئی کے متعلق کہ اس کا مصداق کون ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری نعمتوں اور میری رحمتوں کے خزانے میرے ہیں اور میں طاقت رکھتا ہوں وہ جس کو چاہوں بخش دوں اور جس کو چاہوں محروم کر دوں. جیسے کہ اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. میں احمدیوں کو سامعین کرام ایک اہم بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں محمدی مریم مرزا غلام علیہ السلام کو جن 2 نشانوں یعنی ایک لڑکا اور ایک ذکی غلام کی بشارتیں دی تھیں،
لڑکے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. اس کا تو وعدہ فرما لیا کہ وہ تیرا جسمانی لڑکا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی طرح ذکی غلام، جس کو حضور صاحب نے مسلم موعود قرار دیا تھا، کہ متعلق ایسا کوئی وعدہ حضور صاحب نے نہیں فرمایا. کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب سے نہیں فرمایا تھا کہ وہ ذکی غلام یا وہ مسلم موعود تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، جو کہ خلیفہ رابع صاحب اپنے اس خطاب میں، جس میں وہ درد منا دعائیں کرواتا پھر رہا تھا اپنے متعلق، میرے اللہ تعالیٰ مجھے اس مبارک وجود کا مصداق بنا دے، اس میں وہ جھوٹ بولتا ہے شخص کہ جی اس کا وعدہ ہے مرزا صاحب کی نسل میں سے ہوگا. میں چیلنج کرتا ہوں جماعت احمدیہ کے خلیفوں اور مولویوں کو کہ آئیں میدان میں. اگر کوئی مبودی ایسا ثابت کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اسے منہ منگا انعام دوں گا. بلکہ میں کہتا ہوں $1 ملین میں آپ لوگوں کو دے دوں گا. اور میرا مرحوم والد مرنے سے پہلے اتنی جائیداد میرے لیے چھوڑ کے گیا ہے اور میں آپ کو دوں گا. اگر میں نہ دوں، اگر تم ثابت کر دو اس حوالے سے کہ وہ جو ذکی غلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا تھا میرا صاحب شام سے، محمدی مریم سے، کہ وہ تیرے ہی تخم سے اور تیری ذریت نسل ہوگا، تو اگر میں یہ $1 ملین نہ دے سکوں تو جہاں چاہیں مجھے ذبح کر دینا، میں اس کے لیے تیار ہوں. بعض لوگ میرے متعلق کہتے ہیں کہ جناب صاحب دعوے بڑے کرتا ہے، چیلنج بڑے دیتا ہے. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ چیلنج وہی لوگ دیا کرتے ہیں جو صادق ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جو حق پر ہوتے ہیں. جھوٹے لوگ چیلنج نہیں دیا کرتے، ان میں طاقت نہیں ہوتی، ان کے پاؤں میں جان ہی نہیں ہوتی، وہ چل ہی نہیں سکتے. حضرت مرزا صاحب السلام زندگی میں یہ انعامی چیلنج دیتے رہے تھے لوگوں کو. مخالفوں نے کسی ایک مخالف نے بھی چیلنج نہیں دیا تھا ان کو. یہی صورتحال آج ہے. محمدی مریم کا یہ ذکی غلام موعود خاکسار آج آپ لوگوں کے آگے چیلنج رکھ رہا ہے، اور تمہارے منہ بند ہیں، کیونکہ تمہاری کس بیانیوں نے تمہارے منہ بند کر دیے ہیں. جھوٹ کی تم پر مور لگ گئی ہے، تمہارے منہ سیل ہو چکے ہیں میرے آگے.